لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. الحمد لله الجبار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الليل الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اس وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام کا نذرانہ سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے لیے رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، فقہاء کرام رحمہم اللہ اجمعین کے لیے. محترم سامعین، معزز حاضرین اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلسل کئی جمعہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کر رہا ہوں، اور آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے آخرت کے سفر کی تیاری کا واقعہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی اس جمعہ میں میں بیان کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور بہت ساری نصیحتیں پوشیدہ ہیں. وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی امتی مسلمہ کے لیے بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے اسباق اس کے اندر پوشیدہ اور مضمر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے اور سنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نصیحت حاصل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کریں. اگر ہمارا یہ مقصد نہ ہو تو پھر سیرت سننے اور سنانے کا کوئی اور مقصد ہی نہیں رہ جاتا. یہ سیرت سننا اور سنانا یہ ہمارے لیے بجائے ثواب کے بجائے عتاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. جب ہمارا یہ مقصد نہ ہو تو سب سے پہلے اپنا مقصد درست کریں کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نصیحت، جو بھی بات آئے گی، ہم اس کو دل و جان سے قبول کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اس لیے تھے تاکہ بندوں کو خالق سے ملا سکیں، تاکہ بت پرستوں کو واحد خدا پرست بنا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کی کفر و غلاظت میں سے نکال کر ایمان کے نور میں ان کو لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کی جو ذمہ داریاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کر دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کر دیا اور اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو پورا کر دیا تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخرت کے سفر کی تیاری شروع کر دی. اور اس کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ کرام کو بتلا دیا، اور اشارتاً صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میری جدائی کا غم میرے عاشق
پہلے ہی سے میرے جدائی کے غم کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ دوبارہ اس مجمع میں تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو سکے۔ جو صحابہ کرام سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب سورہ نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر میری وفات کی خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ذکر و استغفار میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعتکاف فرمائے، اور اسی طرح ہر سال جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن شریف کا ایک دور فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس سال جبرائیل امین علیہ السلام نے 2 دور فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت، ریاضت اور ذکر و استغفار میں لگے رہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اور ہم ذکر و استغفار کرنا تو دور کی بات ہے، خدا کے حکموں پر چلنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اور موت کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کا ہر انسان لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان دنیا کمانے کو اپنا مقصد بنا چکا ہے۔ آج کا انسان دنیا اس لیے نہیں کما رہا کہ اس کی ضروریات پوری ہو سکے، بلکہ دنیا اس لیے کما رہا ہے کہ اس کی خواہشیں پوری ہو سکیں۔ یاد رکھو، دنیا میں کسی بھی انسان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں چلا جائے اور قبر کے گڑھے میں چلا جائے، تبھی اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ آج کا انسان اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس کا گھر سب سے زیادہ اعلیٰ ہو، اس کا گھر سب سے زیادہ بلند اور عالیشان ہو۔ آج کا انسان اس بات کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ اس کی گاڑی سب سے زیادہ اعلیٰ ہو، اور اس کے بچے جس اسکول میں پڑھیں وہ بھی سب سے زیادہ اعلیٰ ہو۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے محلے میں گھر بنائے جہاں پر کوئی غریب نہ رہتا ہو۔ میرے دوستو، ہمارا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد رب کو منانا ہے۔ جب رب ہمارا تو سب ہمارا۔ رب کو منانے کی فکر ہمیں دنیا میں رہ کر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف آج جو بچہ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جب جوان ہو جاؤں گا تب عبادت کروں گا۔ جو جوان ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی زندگی ہے، ابھی جوانی شباب پر ہے، ابھی انجوائے کرتے ہیں، ابھی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، جب بڑھاپا آ جائے گا تب جا کر عبادت کریں گے۔ اور بڑھاپے میں آ کر انسان یہ سوچتا ہے کہ جب رمضان آئے گا تب عبادت کریں گے۔ جب رمضان بھی آ جائے تو پھر یہ سوچتا ہے جب آئندہ رمضان آ جائے گا تب عبادت شروع کریں گے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں موت کے آنے کا علم ہو چکا ہے؟ کیا موت کے آنے کا علم تمہیں پتہ ہے کہ موت کب آئے گی؟ کسی کو نہیں پتہ ہے کہ موت کب آئے گی۔ جب موت آتی ہے تو بڑے بڑے پہلوان بھی چل دیتے ہیں، خوبصورت نوجوان بھی چل دیتے ہیں۔ موت کا کسی کو بھروسہ نہیں کہ موت کب آئے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے، موت سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم اپنی امت کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جو شہداء ہیں ان کی قبروں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر انہیں سلام عرض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں انا بکم لاحقون، کہ عنقریب میں تم سے ملنے والا ہوں، عنقریب میں تم سے ملنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب وہاں سے آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، اور وہ درد دن بدن بڑھتا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل 12، 13 یا 14 مختلف روایات آئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل 14 دن بیمار رہے، اور ان 14 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن تک مسجد نبوی میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تاکہ اپنی امت کو یہ بتلا سکیں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کم عمر ہیں، اور ان کی جو عمر ہے اس وقت صرف 18 سال کی تھی، اور اس وقت بہت بڑے اور جید صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح ان کے باپ زید امارت کے حقدار تھے جنگ موتا میں، اسی طرح اسامہ بھی امارت کے حقدار ہیں۔ جس طرح میں ان کے باپ سے محبت کرتا تھا، میں اسی طرح ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جب واپس آتے ہیں اور آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل درد کے باوجود بھی، تکلیف کے باوجود بھی، بیماری کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں 11 دن تک۔ اور جب 7 ربیع الاول عشاء کی 7 ربیع الاول سن 11 ہجری کی تاریخ میں عشاء کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے سے اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن کمزوری کی وجہ سے، نحافت کی وجہ سے اور بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ نماز ہو چکی؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ابھی نماز نہیں ہوئی۔ پھر پڑھانے کے لیے اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب افاقہ ہوتا ہے، جب ہوش میں آتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہ نماز ہو چکی؟ لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کس کی ہمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ٹھہر کر امامت کر سکے؟ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے اور کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں عشاء کی نماز کا وقت گزر نہ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ابو بکر وہ نرم دل ہیں، وہ آپ کی مصلی پر ٹھہر کر نماز نہیں ادا کر سکتے، لہٰذا آپ حضرت عمر کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی امامت نہیں کرے گا، ابو بکر ہی وہ ہیں جو لوگوں کی امامت کروا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً اپنی امت کو یہ حکم دے دیا، اور اشارتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا، یہ بات بتا دی کہ میرے بعد امامت اور خلافت کے جو حقدار ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کل 21 نمازیں پڑھائی۔ کتنی؟ کل 21 نمازیں پڑھائی۔ 7 ربیع الاول کی عشاء سے لے کر 12 ربیع الاول کی فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 21 نمازیں پڑھائی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو ظہر کی نماز کے لیے جب کچھ افاقہ محسوس کرتے ہیں، کچھ طبیعت میں بہتری محسوس کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور بلا کر ان کے کھانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے پیر کو رگڑتے ہوئے مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں۔
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو وہ اپنی مصلی سے پیچھے ہٹنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر وہیں پر نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ خطبہ ہمارے لیے وصیتوں کا مقام رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ آ کر مجھ سے اپنا حق لے سکتا ہے، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر مارا ہے تو اس کے لیے یہ میری پیٹھ حاضر ہے، اگر میں کسی کے لیے برا کہا ہے تو وہ بھی مجھے برا کہہ سکتا ہے، اگر کسی سے میں نے مال لیا ہے تو وہ اپنا مال مجھ سے وصول کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا سینہ کینے سے پاک ہے، اور میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے جاتے ہوئے بھی کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے تمام حقوق کو ادا کریں۔ اگر کسی کی حق تلفی کی ہو تو فوراً اس کا حق ادا کریں، اگر کسی پر ظلم کیا ہو تو فوراً اس سے صلح صفائی اور معافی وغیرہ کرا لیں، کیونکہ اگر کوئی انسان کسی کا قرض لے کر یا کسی کے ساتھ ظلم کر یا کسی کے ساتھ ناحق ظلم کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے پروردگار سے اس حال میں ملیں کہ ہمارے دامن پر کسی کی ناحق تلفی کا اور کسی کے ہمارے دامن پر کوئی دھبا نہ ہو، ہم اس حال میں اپنے پروردگار سے ملنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میری قبر کو سجدگاہ مت بنانا، میری قبر پر سجدہ مت کرنا، جس طرح پہلے کے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، ان پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ تم میری قبر کو ہرگز سجدگاہ مت بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والی تمام انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ جو کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بننا چاہتا ہے، جو کوئی بدنصیب اور بدبخت انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بننا چاہتا ہے تو وہ شوق سے جا کر قبروں کو سجدہ کرے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شخص دعا لینا چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خوش کر سکیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے میرے دوستو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ماننا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور دو ٹوک انداز میں فرما دیا کہ قبروں کو سجدہ مت کرو، قبروں کو سجدگاہ مت بناؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پر ظلم اور زیادتی مت کرو، اور جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے ان کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا ان کے ساتھ معاملہ اختیار کرو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کی امت وہ دنیا میں نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، اس بات کا اندیشہ نہیں ہے اور اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ میری امت وہ کیا ہے شرک میں مبتلا ہو جائے گی، بلکہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت دنیا میں پڑھ کر، دنیا میں لگ کر، دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا کر اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدشہ بتا دیا تھا، اور آج وہ بھی اسی طرح رہا ہے کہ آج دنیا کا ہر انسان دنیا کمانے میں لگ رہا ہے، دنیا کمانے کو اپنا مقصد بنا چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ مسافر صرف اپنی منزل کی فکر کرتا ہے، اور ہماری جو منزل ہے وہ آخرت ہے۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے، ہمیں اپنے آخرت کو سنوارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی جماعت کے پاس سے گزر رہے تھے،
تو انہوں نے دیکھا کہ انصار کی جماعت وہ رو رہی ہے، تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انصار نے کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں یاد آ رہی ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں یاد آ رہی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رونے کی خبر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تکلیف کے اپنے سر پر چادر مبارک لپیٹے ہوئے آتے ہیں اور ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ انصار میرے جسم کی طرح ہیں، میرے جسم و جان کی طرح ہیں، اور یہ میرے رازدار ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو کیا ہے، درگزر کر دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی اور جب بیماری بہت زیادہ شدت اختیار کر رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا اور استغفار میں اضافہ کر رہے تھے، بہت زیادہ استغفار کر رہے تھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیماری ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کبھی بیماری ہوتی تو یہ دعا پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر لیتے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا ہی کیا، یہ دعا پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر دم کیا، اور میں نے یہ چاہا کہ آپ کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری 12 ربیع الاول کے دن پیر کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت لوگ مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھہر کر ان کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے اپنے حجرے سے پردہ ہٹاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے عاشق اور آپ کے جانثار اور آپ کے وفادار آپ کے غلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر انتہائی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اطمینان محسوس کرتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد وہ کیا ہے، پورا ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے 23 سال کی محنت کا نتیجہ میرے سامنے ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جب صحابہ کرام آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں تو فرط خوشی کے مارے صحابہ کرام سے رہا نہیں جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بار بار مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ قرآن کے اوراق کی طرح چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے اپنے پردے کو گرا دیا کہ کہیں صحابہ کرام کی صفوں میں درہم برہم نہ ہو جائیں اور صحابہ کرام نماز چھوڑ کر میرے پاس نہ آ جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیماری کی حالت میں آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب آتی ہیں اور اپنے بابا کا یہ حال دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے کراہ رہے ہیں، تو ان سے رہا نہیں جاتا اور کہتے ہیں کہ ہائے میرے ابا کی بیماری، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی، اس تکلیف کے بعد تیرے بابا کو کوئی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سرگوشی کرتے ہیں، پھر دوبارہ سرگوشی کرتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ وہ سرگوشی کرتے ہیں تو وہ مسکراتی ہیں، پہلی مرتبہ جب سرگوشی کرتے ہیں تو وہ روتی ہیں، پھر جب دوبارہ سرگوشی کرتے ہیں تو وہ مسکراتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بعد میں اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ میرے ابا نے مجھ سے سرگوشی کی تو مجھے بتایا کہ اس بیماری میں میری وفات ہو جائے گی، اور جب پھر دوبارہ سرگوشی کی تو مجھے بتایا کہ اپنے اہل و عیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ بھی وفات پا گئی۔
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری 12 ربیع الاول کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر تھوڑی دور کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری ہوتی ہے، لیکن چند ساعات کے بعد، چند لمحوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے مارے، تکلیف کے مارے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں اپنا سر مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلسل دعا اور ذکر و استغفار کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسواک لے کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسواک کو دیکھ کر خواہش کا اظہار فرماتے ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لے کر اپنے منہ میں چباتی ہیں اور چبا کر آپ کو دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں بھی مسواک فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا لوٹا ہے، اس پر اپنے ہاتھ کو ڈبوتے ہیں، ڈبو کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، ہاتھ کو ڈبوتے ہیں اور اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی وصیت فرماتے ہیں، یہ بھی کہتے رہتے ہیں، الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو۔ میرے دوستو، آپ سوچئے کیا مرحلہ ہے، کیسا وقت ہے اور کیسی حالت ہے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل و عیال کا خیال رکھو، میرے بعد میرے اہل و عیال کو اتنا پیسہ دو، اتنا روپیہ دو، نہیں۔ ایسی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہیں کہ میری امت نماز پڑھو، میری امت نماز پڑھو۔ میرے دوستو، آج ان کا نام لینے والے، آج ان کا کلمہ پڑھنے والے، آج ان کا عشق کے دم بھرنے والے کیا کر رہے ہیں، اور ان کی آخری وصیت کو فراموش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا عاشق رسول ہوں تو پھر عمل کر کے بتاؤ، نماز پڑھ کے بتاؤ، اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر کے بتاؤ، تب جا کر تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے۔ آج کیا ہو رہا ہے، ان کا امتی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف مؤذن یہ صدا لگا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، دوسری طرف ان کا نام لینے والا، دوسری طرف ان کا دم بھرنے والا، دوسری طرف ان کی شفاعت کی امید رکھنے والا انسان کٹوں پر ٹھہر کر، بازاروں میں ٹھہر کر اور ہوٹلوں میں ٹھہر کر گپے لگا رہا ہے، چائے وغیرہ پی رہا ہے، سگریٹ کر رہا ہے، ایک دوسرے کی برائی میں لگے ہوا ہے۔ کیا یہی امتی ہونے کے حقدار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں بھی اپنی امت کو نماز کی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے، الصلاۃ، میری امت نماز کی پابندی کرو، میری امت نماز کی پابندی کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی وجہ سے، غم کی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے بار بار غشی طاری ہو جاتی، اور جب ہوش میں آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی کلمات نکل رہے تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور محب اور محبوب اپنی محب سے مل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر ملنی تھی صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کے اندر ایک طوفان مچ گیا، اور ہر صحابی غم کے مارے، افسوس کے مارے صدمے میں چلا گیا، اور کسی کی زبان سے کوئی کلمات نہیں نکل رہے تھے۔ اور جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غم کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جو انسان یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میری تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، اور دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سکتے میں چلے گئے تھے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کوئی کلمات نہیں نکل رہے تھے افسوس کی وجہ سے۔ اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کی جدائی کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی،
ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جدائی کے غم میں وہ بھی انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر جیسے ہی صحابہ کرام کو ملی، ہر صحابی بے چین ہو گیا، ہر صحابی پریشان ہو گیا، اور ہر صحابی رنجیدہ اور افسردہ ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر انہیں دی گئی تو وہ اپنی کدال لے کر اپنے کھیت میں کدائی کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان کو خبر دی گئی تو فوراً اپنی کدال لے کر اپنی آنکھوں پر مار دیتے ہیں اور اپنی آنکھیں پھوڑ لیتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو آنکھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا دیدار کر رہی تھی، اب وہ چہرہ انور ہی نہ رہا تو یہ آنکھیں لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی صحابہ کرام کی علامات ہے، صحابہ کرام کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام اپنے پیارے نبی سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پھر ہمیں بھی اس کی دلیل دینا پڑے گا، تو ہمیں بھی اس کا پروف بتانا پڑے گا۔ وہ پروف کیا ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں پر اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ انبیاء کی جو میراث ہوتی ہے، انبیاء کی جو میراث ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے، انبیاء کی میراث ایمان ہوتی ہے، انبیاء کی میراث وہ عقیدہ ہوتا ہے، انبیاء کی میراث وہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہوگا اور اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ بقدر ضرورت علم حاصل کرنا ہوگا، اتنا علم حاصل کرنا ہوگا کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دلوں کے اندر خدا کا خوف اور تقویٰ پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے جو وصیت فرمائی تھی اپنی تمام امت کو، اس وصیت کو ہمیں ادا کرنا ہوگا اور 5 وقتہ نماز ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری خواہش تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری پیغام تھا اپنی امت کے نام کہ میری امت نماز پڑھو، میری امت نماز ادا کرو۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ہمیں پوری کرنا ہوگا اور 5 وقتہ نماز ادا کر کے بتانا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سچے امتی ہیں، ہم آپ کے پکے امتی ہیں، ہم نے آپ کی آخری وصیت کو ادا کر دیا، ہم نے 5 نمازیں ان کے وقت پر ادا کر دی۔ میرے دوستو، خدا را آپ سے بہت دبانا گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کو اپنے دامن سے باندھ لو اور یہ تہیہ کر لو، یہ عہد کر لو کہ ہم معمولی بہانوں سے نماز کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے جو ہو جائے نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں گے۔ آج یہ تہیہ کر کے ہمیں اٹھنا چاہیے، آج یہ عہد کر کے اٹھنا چاہیے، آج یہ وعدہ کر کے اٹھنا چاہیے کہ خدا کے گھر میں ہم خدا سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے خدا، ہم تیرے سامنے 5 وقتہ اپنے ماتھے کو ٹیکیں گے، تیرے سامنے 5 وقتہ ہم سجدہ ادا کریں گے، تیرے حضور آ کر 5 وقتہ ہم نماز ادا کریں گے۔ آج یہ تہیہ کر کے اٹھیے میرے دوست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی جو محنت ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ خدا کے بندے وہ صرف خدا کی عبادت کریں، خدا کے بندے وہ صرف خدا کے لیے سجدہ آور ہو جائیں، خدا کے بندے صرف خدا کی بات مانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی صرف یہی محنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میری امت کے لیے صدقہ ہے، میری امت کے لیے صدقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال دنیا میں ایسی ہے جیسے گرمی کے دنوں میں کوئی مسافر سفر کر رہا ہو اور درخت کی چھاؤں میں ٹھہر جائے اور پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر آگے اپنی منزل کی طرف چلا جائے۔ ہمیں دنیا میں اس طرح رہنا ہے جیسے کہ کوئی مسافر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمیں دنیا کمانا اس لیے ہے کہ ہماری ضروریات پوری ہو سکیں، ہمیں دنیا اس لیے نہیں کمانا کہ ہماری خواہشات پوری ہو سکیں۔ ہماری خواہشات دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی، ہماری خواہشات کا جو مرکز ہے، ہماری خواہشات کا جو گھر ہے، ہماری خواہشات کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہماری خواہشات کا جو گھر ہے وہ جنت کا گھر ہے، وہاں ہمیں اپنی خواہشیں پوری کرنی ہوگی، وہاں ہمیں نعمتیں میسر ہوں گی اگر ہم دنیا میں رہ کر خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کہی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے.